السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میرا نام اقصیٰ لیاقت اور میں جے کے پی لاہور چیپٹر کے فیس بک پیج سے آج آپ کے سامنے براہ راست ہوں، جس میں میرے اس سیشن کا نام ہے معاشرتی ذمہ داریاں۔ محسن اخلاق۔ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے چند محسن اخلاق کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جو ہماری معاشرتی ذمہ داری ہیں۔ دیانت داری ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے۔ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے، وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشادی ربانی ہے، بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ نیز جہاں دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کو کی دیگر صفات بتائی گئی ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے، اور جو اپنی امانتوں سے اپنے اقرار سے خبردار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصبِ نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بددیانت معاشرے میں علمین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینے ہجرت کرتے وقت بھی آپ ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی امانتیں ان کو دے کر تشریف فرما ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ایک جگہ کی بات دوسری جگہ سن کر جا کر بتانا بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بد دیانت بھی ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ایفائے عہد ہمارے معاشرے میں ہماری دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے۔ جو وعدے پورے ہوتے رہیں تو معاملات ٹھیک رہتی ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پورا کرو وعدہ جو بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے جو اس نے یوم ازل سے بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا ہے۔ قرآن عظیم نے اس کی یاد دہانی اس انداز میں کروائی ہے، اور اللہ کا عہد پورا کرو جو تم کو یہ عہد کر دیا گیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ارشادی ربانی ہے، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور انہیں توڑتے اس عہد کو، اور جو لوگ ملاتے ہیں جن کو اللہ نے ملانا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی ہے۔ مثلاً جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے اور فرمایا کہ اہل مکہ نے انہیں مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی کہ انہیں مدینہ ساتھ لے جایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صلح حدیبیہ کے وقت کیے گئے عہد کی پاسداری رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک حالت دیکھ کر تمام صحابہ کرام کے لیے بھی بے قراری کا باعث تھا، لیکن صلح حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ بات فرماتے تھے، جسے وعدے کا پاس نہیں، اس میں دین نہیں۔ ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اسی لیے دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کی پاسداری کریں۔ سچائی ہمارے معاشرے میں بہت بڑی معاشرتی ذمہ داری ہے۔ سچائی ایک عالمگیر حقیقت ہے جسے تسلیم کیے بغیر انسان سکھ چین کا سانس نہیں لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو نہایت جامعیت کے ساتھ یوں ارشاد فرمایا ہے، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں انبیاء کی اس صفت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے کہ وہ راست گفتار تھی۔ سچائی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء نے وہیں سے سچائی حاصل کی اور دنیا میں پھیلائی۔ اس سچائی سے انکار کرنے والا زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ اور باطل کی پیروی کرتا ہے اور ہلاک ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہی ہلاکت اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اردو میں ہم سچ کا لفظ محض گفتگو کے تعلق سے استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اس کے مفہوم میں قول کے ساتھ عمل اور خیال تک کی سچائی شامل ہے۔ یعنی صادق وہ ہے جو نہ صرف زبان سے سچ بولے بلکہ اس کے فکر و عمل میں بھی سچائی رچی بسی ہوئی ہو۔ عدل و انصاف سے کام لینا بھی معاشرتی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے جائز حق بآسانی مل جائیں۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور سر انجام پاتے ہیں، اور ناانصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دنیا میں عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے، اور کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوا، اور دنیا عدل و انصاف کی اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا۔ ناانصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں اور گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اسلام نے اسے گرا دیا، انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ قائم ہوا، اور انسان اس دنیا میں سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی، اور کسی قوم کے دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقویٰ کی۔ رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ احترام قانون
معاشرتی ذمہ داری ہے۔ جس طرح قدرت کا نظام چند فطری قوانین کا پابند ہے، اسی طرح معاشرے کا قیام معاشرتی، اخلاقی اور دینی احکام و قوانین پر موقف ہے۔ یوں تو دنیا کا کم عقل سے کم عقل انسان بھی قانون کی ضرورت، اس کی پابندی اور اہمیت کا اعتراف کرے گا، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو عملاً قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان قانون کی افادیت کا قائل ہونے کے باوجود بھی اس کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں: خود غرضی اور مفاد پرستی، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا۔ اسلام ان دونوں وجوہات کو مسلمانوں کو قانون کا پابند بناتا ہے۔ ایک طرف وہ انہیں اللہ کی پرستش اور اثار و سخاوت کا درس دیتا ہے، تو دوسری طرف اس میں آخرت کی جواب دہی کا احساس و شعور پیدا کرتا ہے۔ اسلام انہیں احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پر قائم رہیں اور احترام قانون کریں۔ لوگوں کے دلوں میں قانون کے احترام کا سچا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خود حکمران طبقہ بھی قانون کی پاسداری کرے اور اپنے قانون کی ضد سے بچنے کا ذریعہ نہ بنے۔ آج دنیا میں قانون کے سامنے سب برابر ہیں، لیکن دنیا کا شاید ہی کوئی دستور یا آئین ایسا ہوگا جس میں حکمران طبقے کو مخصوص مراحت مہیا نہ کی گئی ہوں اور قانون میں آقا و غلام، شاہ و گدا کا کوئی امتیاز نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرہ گم ہو گئی اور ایک یہودی سے ملی۔ خود خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قاضی کی عدالت میں لے گئے، اور جب قاضی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور غلام دونوں کی گواہی اس سے قریبی تعلق کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ احترام قانون کی اس مثال نے یہودی کو اتنا متاثر کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کسب حلال ہمارے معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسب حلال ایک معاشرتی ذمہ داری ہے۔ کسب حلال کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے رسولو، کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا۔ اسی طرح تمام انسانوں کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال یا پاکیزہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو۔ اسلام میں عبادات اور معاملات کے ضمن میں کسب حلال کو بے حد اہمیت حاصل ہے، اسی لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے کسب حلال کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔ جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی نا انصافی، بددیانتی، رشوت، سود خوری، ڈاکہ اور سٹے بازی کا رواج عام ہو جاتے ہیں تو اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسلام ہر معاملے میں کسب معاش کے ان تمام غلط طریقوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ناجائز ذرائع کے اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: حرام رزق پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا ایندھن بننا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا وہ کبھی جائز وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع اختیار نہیں کرے گا، خواہ اس میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو کر ناجائز ذرائع کا استعمال کرتا ہے وہ گویا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اثار یعنی قربانی، کسی دوسرے کے لیے تیار ہو جانا اور اپنی جان تک قربان کر دینا اثار کہلاتا ہے۔ دنیا پرستی اگر انسان کو خود غرضی اور مفاد پرستی سکھاتی ہے تو خدا پرستی اس میں جذبہ اثار پیدا کرتی ہے۔ جو خود تکلیف اٹھا کر خلق خدا کو راحت و آرام پہنچاتا ہے
اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا اور اخروی نعمتوں کی حصول کا سبب بنے گا۔ دیگر محسن اخلاق کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے اور سربراہ مملکت ہوتے ہوئے بھی انتہائی غربت و اسرت کی زندگی گزارتے تھے۔ خانہ کعبہ میں ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کوئی سائل محروم نہیں جاتا تھا۔ اپنے پاس کچھ موجود ہوتا یا نہ ہوتا، قرض لے کر حاجت مند کی حاجت پوری کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور گوشت تقسیم کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آ کر دریافت فرمایا کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا بچ گیا۔ عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا ہے اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے اور جو باقی بچا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جذبہ اثار سے سرشار تھی اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ رومیوں کے مقابلے میں جانے والی فوج کے ساز و سامان کے لیے مسلمانوں سے مالی انعام طلب کی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ دگنے چگنے منافع کی پیشکش کرتے ہوئے خریدا اور بلا معاوضہ تقسیم کر دیا۔ اسلام اثار کی بہت بڑی مثالیں قائم کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا اثر انگیز ہے۔ ایک بار کوئی بھوکا پیاسا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدے پر پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حسب دستور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ گھر پہنچ کر بیوی سے معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا کر فاقے کی حالت میں سلا دو اور کھانا شروع کرتے وقت کسی بہانے چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم کھانے میں شریک۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اور انصاری کا یہ پورا گھرانہ بھوکا سویا رہا۔ صبح جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا۔ ایسے ہی اثار پیشہ لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو خود کو فاقے میں رکھ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اثار کا جذبہ اپنے اندر نمودار کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں قربانی کا ثبوت دیا۔ اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ آج میں نے آپ کے ساتھ کچھ معاشرتی ذمہ داریوں کو ڈسکس کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اور میں ان معاشرتی ذمہ داریوں پر پورا اتر کر اپنے معاشرے کو امن و سکون کا مرکز بنائیں گے۔ جناح کا پاکستان، انشاءاللہ۔